بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک وتعالی كما ورد في سورة آل عمران یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ تو سب سے پہلے تو کچھ باتیں تمہیداً عرض کر دوں، اس کے بعد آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ جزاک اللہ خیراً فیصل بھائی نے مجھے ریمائنڈ کرایا جب میں ممبر پہ بیٹھا ہوا تھا کہ ٹخنوں سے پائنچے اوپر کر لیں۔ تو اصل میں عمر بن الخطاب کا اور کچھ کتابوں میں ہے عمر بن عبدالعزیز کا ایک قول ہے، جب وہ خلیفہ تھے تو انہوں نے کہا تھا رحم اللہ رجلا اہدی الی عیوبی۔ آپ سوچئے پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، خلیفہ، اور وہ یہ بات کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو مجھ پر تنقید کرے۔ آج تو ہمارے یہاں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو برباد کرے جو مجھ پر تنقید کرے۔ اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح ابن حبان میں، اتقوا اللہ المذابح، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو سلاٹر ہاؤسز سے۔ اب مجھے مذابح سلاٹر ہاؤس کا اردو ترجمہ ذہن میں نہیں آ رہا، جہاں گوشت کاٹا جاتا ہے، وہاں سے بچو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محراب ممبر پہ نشاندہی کی کہ بیسیکلی ہم دوسروں کو تو نصیحت کرتے ہیں، اگر خود نصیحت لینا بھول جائیں اپنی ایگو کی وجہ سے، اپنے ایروگنس کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے، تو ہمارے لیے سب سے پہلے تباہی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم کو نصیحت قبول کرنے والا اور نصیحت دوسروں کو دینے والا بنائے اخلاص کے ساتھ، آمین یا رب۔ دوسری چیز، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا میری اردو بڑی خراب ہے، تو میں کوشش کروں گا جس حد تک اردو فلوئنٹلی بول سکوں بولوں، لیکن کہیں اگر میری اردو کمزور پڑی تو میں انشاءاللہ انگریزی زبان کا سہارا لوں گا۔ اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کیونکہ پاکستان میں ایک تاثر یہ بھی ہے کہ جو انگریزی بول رہا ہوتا ہے تو ایک تاثر آتا ہے کہ یہ اپنی انگریزی جاڑ ہے۔ میں جب انگلش استعمال کروں گا تو اس کو میں اردو کی جہالت چھپانے کے لیے استعمال کروں گا، تو پلیز نیت تھوڑا مختلف ہوگی انشاءاللہ۔ تیسری چیز کہ ہماری تائی 2 دن پہلے ان کا کینسر ڈائگنوز ہوا ہے اسٹیج 4 کا، اور ڈاکٹرز نے بڑی مایوس کن خبر سنائی ہے کہ کچھ ہی دنوں میں، کیونکہ باڈی بالکل آخری اسٹیج پر ہے، تو وہ ملتان میں ہیں۔ ان کے لیے اور سارے بھائی بہن جو بھی بیمار ہیں ان کے لیے خاص دعا کیجیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب کرے، آمین یا رب۔ چوتھی چیز، اس سے پہلے کہ ہم آغاز کریں، وہ یہ کہ ایک چیز خطبے میں آپ کو یاد رہنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اگر اس موضوع جو میں شروع کرنے والا ہوں اس کے متعلق کچھ بات یاد ہو نہ ہو، دیٹس فائن، کوئی بھی میں آپ کو پکڑوں گا نہیں، لیکن یہ نقطہ آپ کو یاد رکھنا ہے جب آپ مسجد سے باہر نکلیں، ایون کہ نماز ختم کر کے آپ جائیں، تو ایک چیز آپ کو اپنے چہرے پر لانی ہے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ داڑھی تو کچھ لوگوں کی ہے، کچھ لوگوں کی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جن کی نہیں ہے ان کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن ایک ایسی سنت ہے جو کہ چہرے کی ہے اور جو کہ ارسپیکٹو آف جینڈر ہر ایک کو کرنی ہے عام حالات میں، وہ ہے مسکراہٹ۔ مسکراہٹ اپنے چہرے پہ لائیے گا۔ یہ آج ایسی چیز ہو گئی ہے کہ مذہبی طبقے کو کچھ ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ جب مذہب کے قریب ہوتے ہیں تو مسکرانا مکروہ یا حرام ہو جاتا ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سب سے زیادہ مسکراتا ہوا چہرہ ہوتا تھا۔ ہاں، انہیں غصہ بھی آتا تھا، آنکھوں سے آنسو بھی آتے تھے، لیکن عام حالتوں میں ان کا چہرہ، جس طرح ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابن ماجہ کی حدیث میں کہ ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ مسکراتا ہوا چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اچھا، اب آغاز کرتے ہیں۔ میرے ذہن میں 2 موضوعات تھے، ایک تھا حسد کے اسباب اور اس کا حل، حسد جیلسی کا، لیکن پھر میں نے یہ تبدیل کیا۔ میں آپ کو ایک خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کا قصہ سناتا ہوں، 15 منٹ سے 17 منٹ کا، پھر عمر بن الخطاب کا 5 منٹ کی ایک سٹوری سناؤں گا، اور آخری 5 سے 10 منٹ میں 2 نقطے سے ہم نکالیں گے انشاءاللہ، صحیح ہے؟ تو اور میں امید کرتا ہوں کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا نام اور خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کا نام ہم نے سنا ہوگا انشاءاللہ۔ تو پہلے تو خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہیں کہ جنگوں کے اعتبار سے، ملٹری اسٹریٹجی کے اعتبار سے بڑے مشہور صحابی ہیں اور بڑے ہی بہادر، ان کی وجہ سے اسلام کو بے تحاشا فتوحات ملی۔ انہوں نے اسلام بڑے آخر میں قبول کیا تھا، سن 8 ہجری میں، 8 آفٹر ہجری، اور اسلام قبول کرنے سے پہلے
ہمیں معاملات پتہ ہے کہ وہ اسلام کے شدید دشمن تھے، پورا ان کا خاندان، ان کے والد، ان کے خاندان والے، بنی مخزوم والے بڑے بڑے دشمن تھے. اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کی دشمنی کا سب سے بڑا سبب یہ تھا اسلام سے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد ولید کا کمپٹیشن میں دیکھتے تھے، کیونکہ ان کے والد صاحب کے پاس پیسہ بہت تھا، مکہ میں نام بہت تھا، اور یہ نیا آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آ رہا ہے یہ مارکیٹ میں اٹینشن سیکھ کر رہا ہے لوگوں کی، تو یہ بیسیکلی میرے والد صاحب کی فیم وغیرہ کو نہ لے جائے. تو یہ سوچتے ہوئے ان کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام جو نیا مذہب تھا اس زمانے میں مکہ میں، اس سے دشمنی پیدا ہو رہی تھی خالد بن ولید کے دل میں. اچھا، یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ اسی دور میں ایک بھائی تھے خالد بن الولید کے، جن کا نام ولید بن الولید تھا. ولید بن الولید، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور وہ ہجرت کر کے مدینہ بھی آ گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ 5 منٹ بعد میں ولید بن الولید پہ بھی آؤں گا انشاءاللہ، تو ذہن میں رکھیے گا. اچھا، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یہ وہی صحابی ہے جنہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمانوں کو ٹھیک ٹھاک نقصان بھی پہنچایا. احد کے میدان میں جہاں مسلمان جنگ جیتنے والے تھے، تو آپ کو یاد ہوگا مشرکین نے ایک بڑا یو ٹرن لیا اور پیچھے سے آ کے مسلمانوں پہ اٹیک کیا اور سینڈوچ ہو گئے مسلمان، جس میں 70 کے قریب صحابہ شہید ہو گئے تھے. وہ خالد بن الولید کی اسٹریٹجی تھی کہ اس زمانے میں وہ مسلمان نہیں تھے. انہوں نے بڑا سا یو ٹرن لیا اور مسلم آرچرز جو تیر انداز تھے ان کو پہلے اٹیک کیا اور پھر مسلمانوں کو سینڈوچ کیا، جس میں بڑے بڑے نام ہمارے حمزہ رضی اللہ عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور بھی بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے. اس کے بعد غزوہ احزاب کے اندر مشرکین خالد بن ولید کو ایک ٹاسک دیتے ہیں، ٹارگٹ دیتے ہیں، اور کہتے ہیں خالد تمہارا ٹاسک ہے اس شخص کو جا کے اٹیک کرنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور خالد بن ولید اسی ارادے سے غزوہ خندق میں آتے ہیں. اور جب غزوہ خندق کے اندر آتے ہیں تو ظاہر ہے ہم سب کو تاریخ معلوم ہے، غزوہ خندق کے اندر آتے تو دیکھتے ہیں کہ خندق خودی بھی ہے اور مشرکین اٹیک کر نہیں پا رہے مسلمانوں پہ. اور اسی طرح کا واقعہ حدیبیہ میں بھی ہوتا ہے. جب حدیبیہ میں مسلمان آتے ہیں تو بغیر ہتھیار لیے آتے ہیں، اور خالد بن ولید آتے ہیں اٹیک کرنے کے لیے مسلمانوں کو، کہتے ہیں آج تو بغیر ہتھیار کے آئے، آج تو میں ان کو پورا ختم کر دوں گا. اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ آج تو میں انہیں پورا ختم کر دوں گا. وہ نماز پڑھے ہوتے ہیں مسلمان اس وقت، اور کہتے ہیں بس یہ سجدے میں جائیں گے تو میں انہیں پوری گردن ان کی اڑا دوں گا سب کی. تو وہ انتظار میں ہوتے ہیں، مسلمان سجدے میں جاتے ہیں تو خالد بن ولید بڑے سرپرائز ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت آدھے لوگ سجدے میں جاتے ہیں، آدھے لوگ کھڑے رہتے ہیں. یہ ہے صلاۃ الخوف. فقہ کی کتابوں میں اگر آپ پڑھیں گے صلاۃ الخوف ایک خاص قسم کی نماز ہے، جب جنگ کی حالت ہو، فیئر کی حالت ہو تو ایسے نماز پڑھی جائے. تو خالد بن ولید قریب نہیں جا پاتے، اور اس وقت خالد بن ولید کے ساتھ 3 واقعات ہوتے ہیں جو انہیں اسلام قبول کرنے کے قریب لاتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. پہلا واقعہ ہوتا ہے خالد بن ولید کے ساتھ کہ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یار میرے جیسا بندہ جو ملٹری اسٹریٹجی میں ماہر ہے، ان سے بڑا ماہر کوئی نہیں ہے. ویسٹرن ایکڈیمیا ان پہ ریسرچ کر رہے ہیں، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، ان کی جنگوں کو اینالائز کر کے موتا کی، یرموک کی وغیرہ وغیرہ، کہ کس طریقے سے وہ ملٹری اسٹریٹجی بنا دیتے ہیں. اس قسم کا بندہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ میں اس شخص کے پاس نہیں جا پا رہا اسے اٹیک کر دیں، کوئی تو چیز ہے جو مجھے روک رہی ہے. ان کے اپنے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں قلت الرجل ممنوع، کہہ رہے یہ آدمی کے قریب بھی نہیں جا پا رہا میں، کیا وجہ ہے. یہ کہتے ہیں خالد بن ولید، یہ خود اسٹوری سنا رہے ہیں، کہہ رہے پہلی چیز جو میرے دل پہ ہٹ ہوئی کہ خالد بن ولید جیسا ماہر بندہ جو ملٹری اسٹریٹجی میں، لیکن وہ بھی اس شخص کے قریب نہیں جا پا رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی خاص پروٹیکشن اسے حاصل ہے. تو پہلی چیز ہو گئی کہ یہ ان کے دل پہ لگی. اچھا، دوسری بات، حدیبیہ کے بعد مسلمان واپس چلے جاتے ہیں. خالد بن ولید جب اپنے گھر کے اندر آتے ہیں تو خط دیکھتے ہیں، لیٹر، خط کس کا ہوتا ہے؟ خط ہوتا ہے ان کے بھائی ولید بن الولید کا، اور یہ اسلام پہلے قبول کر چکے ہیں. اب خالد بن ولید کا آپ کو بیک گراؤنڈ پتہ چل گیا. اس وقت اسلام سے شدید دشمنی، 70 کے قریب صحابہ کی شہادت ان کی وجہ سے ہوئی احد کے اندر. جب وہ خط اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اس خط کے اندر کیا لکھا ہوا ہوتا ہے؟ خط کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے وَقَدْ سَأَلَنِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عَنْكَ. کہہ رہے ہیں، ولید لکھتے ہیں خالد کو، خالد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بارے میں پوچھ رہے ہیں. فقال أَيْنَ خالد، تو کہتے ہیں خالد کہاں ہے؟ خالد ابھی تک اسلام قبول کیوں نہیں کر رہا؟ آپ ذرا اندازہ کریں، یہ وہی شخص ہے جس کی وجہ سے 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا تقاضا دیکھیں آپ، سبحان اللہ.
وہ ابھی بھی کہہ رہے خالد تم نے کیوں نہیں اسلام قبول کیا، تمہارے بھائی نے کیا، اتنے سارے لوگوں نے مکہ میں سے اسلام قبول کیا، اینا خالد یاتی اللہ بھی. تو ولید بن الولید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں اور خط میں لکھتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ تعالیٰ اس سے خالد کو بھی لے آئے گا ان قریب. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ خالد جیسا ذہین آدمی، خالد جیسا اسمارٹ آدمی، اسے تو فوراً اسلام قبول کر لینا چاہیے تھا، وہ کیوں اتنا ٹائم لگا رہا ہے حق اور باطل کو سمجھنے میں، وہ تو بڑا ذہین ہے. جب خالد بن ولید یہ پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ایموشنل ہو جاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کس قسم کا آدمی ہے، کس قسم کا دین ہے یہ کہ میں ان کے نقصان پہنچانے کے لیے آگے سے آگے ہوں اور وہ میرے منتظر ہے کہ میں ان کی جماعت جوائن کروں. تو یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دوسری چیز ہے جو میرے دل کو مائل کرتی ہے اسلام کی طرف، لیکن پھر بھی وہ ابھی فیصلہ نہیں کرتے. پھر وہ کہتے ہیں میں سونے جاتا ہوں اور سوتے ہوئے وہ یہ خواب دیکھتے ہیں، سوتے ہوئے دیکھتے ہیں وَأَرَى فِي النَّوْمِ كَأَنِّي فِي بِلَادٍ ضَيِّقَةٍ مُجْدِبَةٍ فَخَرَجْتُ إِلَى بِلَادٍ خَضْرَاء وَاسِعَةٍ. وہ کہتے ہیں جب میں سوتا ہوں تو میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں ایک بہت ہی نیرو، بہت ہی تنگ شہر سے بہت ہی وائڈ، بہت ہی وسیع اور گرین روڈ کی طرف، گرین شہر کی طرف جا رہا ہوں. جب وہ اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں بس اس کی تعبیر یہ ہے کہ میں مکہ سے نکل کے مدینہ ہجرت کر رہا ہوں، میں کفر سے نکل کے اسلام قبول کر رہا ہوں. یہ تیسری چیز ان کے دل کو ہٹ کرتی ہے، کہہ رہے میں نے تو مائنڈ بنا لیا، اب میں جا رہا ہوں اسلام قبول کرنے. خالد بن الولید رضی اللہ عنہ. اچھا لیکن پھر بھی ظاہر ہے انہوں نے جو محفل اختیار کی ہوئی ہوتی ہے وہ ان کے لیے بڑا آبسٹیکل بنتی ہے. تو کہتے ہیں اب اتنے سارے واقعات ہو گئے، میں اپنے دوستوں سے ڈسکس کرتا ہوں اور ان کی رائے پوچھتا ہوں. اب ظاہر خالد بن الولید کے دوست اس وقت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما تو نہیں تھے. وہ پہلے جاتے ہیں اکرمہ کے پاس. یہ کون تھے؟ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بن ابی جہل. اور ابو جہل کو قتل بدر میں کیا گیا تھا اور اکرمہ ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، بعد میں کیا انہوں نے. وہ پہلے اکرمہ بن ابی جہل کے پاس جاتے ہیں، پھر وہ جاتے ہیں دوسرے لوگوں کے پاس صفوان بن امیہ کے پاس اور انہیں بتاتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا ہے اور یہ نشانیاں ہوئی ہیں، تمہاری کیا رائے اسلام قبول کرنے کے بارے میں. اب ان کے تو والد صاحب کو قتل کر دیا تھا مسلمانوں نے بدر میں، رشتہ داروں کو قتل کیا تھا. تو وہ یہ کہتے ہیں خالد بن الولید کو فَأَبَا أَشَدَّ الْإِبَاءَ فَقَالَ لَوْ لَمْ يَبْقَ غَيْرِي مَا اتَّبَعْهُ أَبَدًا. کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا تمہیں خالد، تم اسلام قبول کرنے جا رہے ہو. اگر اس کا اردو میں سلیس ترجمہ کریں نا عام زبان میں تو کیا تم پاگل ہو گئے، آر یو کریزی، تم اسلام قبول کر رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں انہوں نے بدر میں ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، ہمارے کتنے رشتہ داروں کو انہوں نے مار دیا اور اب ان کے اسلام قبول کریں ہم. تو خالد بن ولید کہتا ہے اچھا کچھ نہیں. پھر وہ ایک اور کے پاس جاتے ہیں عثمان بن طلحہ. کچھ کتابوں میں عثمان بن ابی طلحہ کا نام ہے، پھر یہ ایکیڈیمک ڈسکشن ہے. وہ جاتے ہیں ان کے پاس تو عثمان بن طلحہ کہتے ہیں صحیح ہے اسلام قبول کرنا ہے، مجھے بھی کرنا ہے، آجا دونوں ساتھ چلتے ہیں. تو وہ خاموشی سے نکلتے ہیں خالد بن الولید اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہما مدینے کی طرف. اچھا ایک بڑا زبردست واقعہ ہوتا ہے مدینے جب وہ جا رہے ہوتے ہیں. جب مدینے جا رہے ہوتے ہیں تو انہیں رستے میں تیسرا ایک جوان اسمارٹ آدمی مکہ کا ملتا ہے، وہ بھی مدینے کے رستے پہ ہوتا ہے. اتنا زبردست آدمی ہے یہ جس کی وجہ سے اسلام کو مصر ایجپٹ نصیب ہوا. وہ ہے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ. وہ بھی اس وقت مسلمان نہیں ہوتے. تو وہ جب رستے میں ملتے ہیں خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ ہوتے ہیں، کسی ایک دوسرے کو پتہ نہیں ہوتا کیوں مدینہ جا رہے ہیں، سامنے ظاہر نہیں کرتے کیونکہ اسلام و فوبیا انوائرمنٹ ایسا ہوتا ہے. تو خالد بن ولید پہل کرتے ہیں رضی اللہ عنہ اور پوچھتے ہیں عمرو بن العاص سے وما اخرجک، عمرو تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ نہیں پتا تھا کہ ہم اسلام قبول کرنے جا رہے ہیں. تو عمرو بن العاص کہتے ہیں اگر میں نے بول دیا اسلام قبول کرنے جا رہا ہوں خالد بن ولید میرا سر نہ اڑا دے. تو عمرو بن العاص یہ نہیں بتاتے کہ میں اسلام قبول کرنے جا رہا ہوں. وہ پوچھتے وما اخرجکم، کہہ رہے تم مجھے چھوڑو، تم یہ بتا تم دونوں کہاں جا رہے ہو. اب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں الدخول فی الاسلام، کہہ رہے ہم لوگ تو اسلام قبول کرنے جا رہے ہیں، تم بتاؤ کہاں جا رہے ہو. کہہ رہے میں بھی اسلام قبول کرنے جا رہا ہوں. تینوں ساتھ چلتے ہیں. تو تینوں ساتھ پہنچتے ہیں مدینہ. اب یہ بھی ایک بڑا زبردست واقعہ ہے کہ وہاں جب مدینہ پہنچتے ہیں تو مدینہ کے آؤٹ اسکرٹس پہ، مضافات میں، سبربز میں ان کے بھائی ولید بن الولید منتظر ہوتے ہیں. اب جیسے ہی خالد بن ولید وہاں پہنچتے ہیں تو ولید بن ولید وہاں ویلکم کرنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں. خالد بن ولید کہتے ہیں میں تو تمہیں سرپرائز دینے آ رہا تھا کہ تمہارے خط کا جواب میں نے مثبت انداز میں دیا، اسلام قبول کرنے آ رہا ہوں، تم پہلے سے میرا انتظار کر رہے ہو کیسے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں اتنے خوبصورت الفاظ، وہ کہتے ہیں اسرع فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اخبر بک،
کہہ رہے ہمیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے تھے کہ خالد نے مکہ چھوڑا اور اسلام قبول کرنے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَهُوَ يَنْتَظِرُكُمْ، اور وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، آ جاؤ جلدی چلو ان کے پاس۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ تینوں جاتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، اور پھر خالد بن ولید یہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کے دل میں ابھی بھی ایک ریگریٹ ہے، ایک شرمندگی ہے جو انہوں نے احد میں مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا۔ آپ ذرا ذہن میں لائیں، وہ مدینے کی گلیوں سے چل کے جا رہے ہیں جہاں وہ یتیم بچے ہوں گے جن کے والدوں کو احد میں شہید کیا گیا تھا، وہ بیوائیں ہوں گی جن کے شوہروں کو احد میں شہید کیا گیا تھا، ان ساری گلیوں سے گزر کے خالد بن ولید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہوں گے، تو یہ شرمندگی ان کے دل میں اٹھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پیاری بات کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الاسلام یجب ما کان قبلہ، کہ خالد فکر نہیں کرو، جو کچھ اسلام قبول کرنے سے پہلے کسی نے بھی کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا اسلام قبول کرنے کے بعد۔ تو اسلام قبول کر لیا تو سارے تمہارے گناہ معاف ہو گئے۔ ہمارے اسلام کی، ہمارے مذہب کی خوبصورتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے، خالد بن الولید بن سیف من سیوف اللہ، اللہ تعالیٰ کی تلوار، سیف من سیوف اللہ۔ اس کے بعد مؤتہ کی جنگ ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ٹائٹل دیتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی تلوار ہو، سیف من سیوف اللہ۔ اور اس کے بعد جس بھی جنگ میں خالد بن الولید رضی اللہ عنہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں وہ جنگ مسلمان جیت جاتے ہیں، اور خالد بن الولید کی ریپوٹیشن ایسی بن جاتی ہے کہ جس بھی جنگ میں خالد بن الولید پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں وہ جنگ جیت رہے ہیں مسلمان، چاہے وہ جنگ مؤتہ ہو، یرموک ہو، ردہ والوں کے خلاف ہو، کوئی بھی ہو، عراق میں، شام میں، جیتے جا رہے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلیفہ آتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر صدیق بھی خالد بن ولید کو بہت ہائی ریگارڈ کرتے ہیں، اتنا ہائی ریگارڈ کرتے ہیں کہ خالد بن ولید کے بارے میں ابو بکر صدیق کے مشہور الفاظ ہیں کہ کسی ماں نے خالد جیسا بچہ نہیں جنا۔ سبحان اللہ۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہہ کون رہا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے۔ پھر ابو بکر صدیق نے بھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہما کو استعمال کیا اس طریقے سے کہ عراق میں اس وقت خالد بن ولید ہیں، شام میں ضرورت ہے خالد بن ولید کی تو شام میں بھیجا، تو شام میں فتح حاصل ہو گئی۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد آتے ہیں خلیفہ عمر بن الخطاب۔ اچھا، لیڈرشپ کا انداز کیا ہر آدمی کا ایک ہی ہوتا ہے؟ نہیں، ہر آدمی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف بنایا ہے اور ہر آدمی کے پاس مختلف صلاحیتیں دی ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لیڈرشپ کا انداز مختلف تھا اور عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا انداز مختلف تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہر ایک کو اپنے گورنر کو آزادی دی ہوئی تھی۔ ابو بکر صدیق نے شام کا گورنر خالد بن ولید رضی اللہ عنہما کو بنایا ہوا تھا کہ آپ شام کے گورنر ہیں، جو ڈیسیشن ہے آپ لیں، بس مجھے ریزلٹس دیں، میں آپ کے پرسنل معاملات میں کس طرح کام کر رہے ہیں آئی وونٹ مائکرو مینیج، میں مائکرو مینیج نہیں کروں گا، جو کرنا ہے آپ کریں، بس مجھے ریزلٹس لا کے دیں۔ اب ابو بکر صدیق چلے جاتے ہیں اور عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کا انداز تھوڑا مختلف ہے۔ اس سے پہلے کہ انہوں نے خالد کو کیا خط لکھا، میں آپ کو ان کی تھوڑی شخصیت بتاتا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ کا انداز ایسا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے گورنر کو سب سے بڑھ کے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل رکھتے تھے سب سے زیادہ، اور ظاہر ہے پھر ان کی ڈیسیشن میکنگ، لیڈرشپ ایبیلٹیز پر بھی یونیکنیس ظاہر ہوتی تھی۔ مثال کے طور پہ وہ جس دن خلیفہ بنے عمر رضی اللہ عنہ، تو اس دن وہ یہ کہتے ہیں ان اللہ ابتلاکم بی و ابتلانی بکم، کہ دیکھو آج اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا مجھ سے اور مجھے آزمائے گا تم سے، تو اللہ تعالیٰ دونوں آزمائشوں کو کامیاب کرے۔ اتنے سخت الفاظ اپنے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے۔ ایک بار ان کی ایک بیگم عاتقہ ابن زید، ان کو کوئی گفٹ لا کے دیتا ہے، جیسا رگ، کارپیٹ چھوٹا ہوتا ہے نا رگ، وہ لا کے دیتے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ جب گھر کے اندر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کسی نے تحفہ دیا ہے میری بیگم کو، تو شدید غصے میں آ جاتے ہیں، کہہ رہے کہ خلیفہ کی بیوی کو تحفے کس نے دیے ہیں، کیونکہ اگر تحفے لیں گے تو پھر اس کا احسان کے اندر ہم دب جائیں گے، پھر میں فیصلہ کیسے کروں گا، میں ڈیسیشن کیسے لوں گا، یہ تحفہ واپس کرو۔ اس قسم کے آدمی تھے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ ان کے ایک بیٹے تھے عاصم بن خطاب، یہ وہی ہیں غالباً جن کی نسل سے آگے عمر بن عبدالعزیز آئے ہیں۔ تو عاصم ایک بار عراق سے کچھ تحفے طائف لے کر آئے کہ خلیفہ کے بیٹے ان کو تحفے طائف دو۔ جب وہ واپس آتے ہیں اور عمر رضی اللہ عنہ کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہ عراق والوں نے مجھے دیا ہے، تو عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آتا ہے کہ تمہیں اس لیے دیا ہے کہ تم خلیفہ کے بیٹے ہو، جاؤ سارے تحفے بیت المال، پبلک ٹریجری ڈپارٹمنٹ میں جمع کراؤ۔ اس قسم کے آدمی تھے عمر رضی اللہ عنہ۔ اب ظاہر ہے وہ جو اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے ساتھ ایسا کر رہا ہے، وہ گورنر کے ساتھ بھی ایسے ہی کرے گا۔
انہوں نے جس دن خلیفہ بنے ہیں سب سے پہلا کام گورنرز کے ساتھ یہ کیا ہے کہ اس کو خط لکھا، اور گورنرز کے اندر خالد بن ولید بھی تھے رضی اللہ عنہ، اور خط لکھا ہے کہ جو بھی مال تمہارے پاس آتا ہے ایک اونٹ یا ایک بکرا بھی تم کسی کو میری اجازت کے بغیر نہیں دو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نے ہمیں امانت دی ہوئی ہے، مجھے رپورٹ کرو گے، اس کے بعد تم لوگوں میں تقسیم کرو گے۔ اچھا، جب یہ لکھتے ہیں سارے گورنر کو تو خالد بن ولید کا جوابی خط آتا ہے، اور خالد بن ولید کا یہ جملے بڑے مشہور ہیں۔ خالد بن ولید کہتے ہیں اما ان تدعنی وعملی والا فشأنک بعملک، کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ دیکھیں مجھے آپ کام کرنے دیں، میں آپ کو رزلٹ دوں گا، اور اگر آپ چاہ رہے ہیں خود تو آپ خود آ کے کام کر لیں، مجھے ہٹا دیں، مائکرو مینیج نہ کریں، میں ابو بکر صدیق کے دور میں بھی رزلٹ دیتا رہوں۔ اور یہ جو بھی اداروں میں کام کرتا ہے، ایڈمنسٹریشن میں کام کرتا ہے، اسے یہ بات کا اندازہ ہے کہ لیڈرشپ کے انداز مختلف ہوتے ہیں، امپلائز کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ پہلا کام کرتے ہیں، اب یہ دو کام ایک ساتھ ہوں گے، میں آپ کو پہلا کام بتا رہا ہوں۔ پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ خالد بن ولید کو ڈسمس کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں مجھے رپورٹنگ چاہیے، مجھے ایسا بندہ چاہیے جو ہر چیز مجھ سے پوچھ کر کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک امانت رکھوائی ہے، امانت میں کوئی خیانت نہ ہو۔ تو انہیں ڈسمس کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں فائر اچھا ورڈ نہیں ہے انگلش میں، جب کہتے ہیں نا فائر انگلش میں ہی ہیو فائرڈ ہم، تو فائرڈ کے اندر نیگیٹو کونوٹیشن ہے۔ جب ہم صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہیں نا تو ہمیں ایسی اصطلاحات، ایسی لینگویج استعمال کرنی چاہیے جو ان کے مطابق ہو۔ تو ڈسمسل اچھا لفظ ہے انگریزی میں جس میں مثبت کونوٹیشن ہے، فائر کے اندر نیگیٹو کونوٹیشن ہوتی ہے۔ بہرحال تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے تو ایسا شخص چاہیے، پھر انہیں ڈسمس کرتے ہیں، کہتے ہیں تم گورنر نہیں ہو لیکن تمہیں جنگ کرنی ہے، ابھی بھی ملٹری ایکٹیویٹیز میں شریک ہو، اور ابو عبیدہ بن الجراح کو بیچتے ہیں، ایک زبردست صحابی، عشرہ مبشرہ میں ان کا نام ہے، امین امت کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائٹل دیا ہے، اب تم اس کے انڈر میں جنگ لڑو گے خالد، سارے ڈیسیشن یہ بنائیں گے۔ صحیح ہے، اب ذرا اس سٹوری کو پاز کرتے ہیں۔ خالد بن ولید اس زمانے کے سپر اسٹار تھے رضی اللہ عنہ۔ اگر آج کے دور میں مجھے سمجھانا ہو آپ کو کہ ان کے ایک ٹویٹ پہ 100,000 فالوئنگ تھی، کہ آج کی لینگویج میں سمجھا رہا ہوں میں آپ کو، اگر وہ یہ چاہتے، اگر میں یا آپ ان کی جگہ ہوتے تو کبھی بھی صبر سے کام نہیں لیتے۔ ہم آپ پہ کہتے یہ کہ آپ نے مجھے ہٹا دیا، آپ نے مجھے پہلے استعمال کیا، اتنی فتوحات دلا، پھر ہٹا دیا وغیرہ وغیرہ، آئے ذرا میں اپنی آرگنائزیشن مختلف الگ بناؤں وغیرہ وغیرہ، نہیں 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 نہیں۔ خالد بن ولید خاموش رہتے ہیں، کہتے ہیں ابو عبیدہ بن الجراح کے انڈر میں کام کروں گا بس۔ اس سے پتہ چلتا ہے اخلاص کا۔ اچھا اب آگے بڑھتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے حق میں اتنی فتوحات رکھی کہ اگلے 4 سال اس کے بعد ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کی لیڈرشپ میں مسلمانوں کو بے تحاشا علاقوں میں فتوحات حاصل ہوتی ہے۔ ایک علاقہ جو شام کے ایریا میں تھا اس کا نام تھا قنصرین، نام آپ یاد نہ کریں لیکن کانسیپٹ کو یاد رکھیے گا۔ تو وہ علاقہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ابو عبیدہ بن الجراح کو ایک شخص کی ضرورت پڑتی ہے جو اس علاقے کو مینیج کر سکے، یعنی اس علاقے کا گورنر بن سکے، بڑے شام کے اندر ایک چھوٹے علاقے کا۔ تو ابو عبیدہ بن الجراح کہتے ہیں ایک ہی شخص ہے جو میری نظر میں آ رہا ہے، وہ ہے خالد بن الولید۔ تو خالد کو پھر رضی اللہ عنہ کو گورنر بنا دیتے ہیں۔ تو اب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے نصرین کے گورنر ہیں، اور وہ رپورٹ کر رہے ہیں ابو عبیدہ بن الجراح کو جو کہ شام کے گورنر ہے، اور ابو عبیدہ بن الجراح رپورٹ کر رہے ہیں امیر المومنین عمر بن الخطاب کو۔ یہ ہائرارکی بنی ہوئی ہے۔ تو 4 سال تک مسلمانوں کو بے تحاشا فتوحات ہوتی ہے، اور اس میں آگے آگے خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کا نام ہوتا ہے۔ بہرحال جب خالد بن الولید کو پھر امیر بنایا، گورنر بنایا نا، تو یہ بات عمر بن الخطاب تک پہنچتی ہے، اور عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے خوبصورت الفاظ کہتے ہیں یہ خالد نے اپنے آپ کو خود گورنر بنا لیا اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے۔ یعنی کتنے مثبت الفاظ، ان کے دل میں کچھ ایسا نہیں تھا کہ کوئی پرسنل معاملات تھے، کہہ رہے ہیں یہ خالد ڈیزرو کرتا تھا، یہ ابو بکر نے پہلے ہی پہچان گئے تھے رضی اللہ عنہ۔ تو 4 سال میں بہت سارے علاقوں کی فتوحات ہوتی ہے۔ پھر آتا ہے وہ اسٹیپ جو میرے ٹاپک تک مجھے لے جائے گا، ابھی میں نے ٹاپک شروع نہیں کیا ہے، آخری 5 منٹ میں شروع کروں گا انشاءاللہ۔ ان 4 سالوں میں شام، قدس اور قنصرین وغیرہ کے علاقے بڑے فتوحات ملتی ہے۔ قنصرین کے اندر ایک معرکہ پیش آتا ہے جس میں خالد بن ولید آگے ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کو ٹھیک ٹھاک مال غنیمت ملتا ہے بائزنٹائن ٹیریٹوری سے۔ اور خالد بن ولید کیونکہ گورنر ہوتے ہیں تو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب یہ جو مال غنیمت آیا ہے لوگوں میں تقسیم کر دو، اور ایک شخص کو خالد بن الولید رضی اللہ عنہ 10,000 درہم، اس زمانے میں بہت بڑی چیز تھی 10,000 درہم،
ایک شخص کو خالد بن ولید بحیثیت گورنر 10,000 درہم دے دیتے ہیں، اور وجہ بتاتے ہیں کہ تالیف قلب کے لیے دے رہا ہوں۔ ابھی فقہ کی کتابوں میں زکوٰۃ کے چیپٹر کے اندر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا تالیف قلب کیا ہوتی ہے، یعنی ایک غیر مسلم کو میں دے رہا ہوں تاکہ وہ اسلام قبول کر لے، اسلام کے قریب آ جائے۔ اس میں فقہی اختلافات ہیں بہرحال۔ تو خالد بن ولید تالیف قلب کے لیے ایک شخص کو 10,000 درہم بحیثیت گورنر دیتے ہیں۔ اب عمر رضی اللہ عنہ کا آپ کو پہلے ہی میں نے بتایا کہ وہ مالی اعتبار سے بڑے اس معاملے میں حساس تھے کہ یہ ہمارے پاس امانت ہے، کچھ بھی پوچھے بغیر تم آگے نہیں دو گے۔ تو جب عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلتا ہے کہ خالد بن ولید نے فتح میں رول پلے کیا ہے لیکن ایک شخص کو 10,000 درہم دے دیے ہیں، تو عمر رضی اللہ عنہ پھر دوسرا کام کرتے ہیں جو کہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، سیکنڈ ڈسمسل آف عمر بن الخطاب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، دوسری بار معزول کرنا خالد بن ولید کو۔ خالد بن ولید کو بلاتے ہیں، پہلے خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں ابو عبیدہ بن الجراح کے نام پہ کہ سب سے پہلا کام تو یہ کرو، خالد کو ڈسمس کرو، اسے گورنر سے ہٹاؤ، اور دوسرا کام یہ کرو کہ آپ وہ کوئی بھی ملٹری اسٹریٹجی میں شریک نہیں ہوگا، اسے فارغ کرو، معزول کرو، اور اسے کہو کہ مجھے جسٹیفیکیشن دے، مجھے بتائے کہ 10,000 درہم کیوں دے رہے ہیں وہ۔ اچھا، یہ بہت ہی بڑا ڈیسیشن تھا کیونکہ اس زمانے میں بس یہ چرچا ہو گیا تھا اگر خالد ہے تو جنگ جیتیں گے، اگر خالد نہیں ہے تو جنگ نہیں جیتیں گے۔ تو اس سے تاثر یہ بن رہا تھا کہ جنگ یا جیت آتی ہے تو کس کی وجہ سے آتی ہے؟ خالد کی وجہ سے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کو شخصیت پرستی بالکل پسند نہیں تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ جیت آتی ہے تو خالد اور عمر کی وجہ سے نہیں آتی ہے، جیت آتی ہے تو ان اللہ هو الصانع، اللہ کی وجہ سے آتی ہے۔ اچھا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ان کو ہٹائیں اور ان کو بولیں کہ شام سے نکلے اور سب سے پہلے تو آ کے کلیریفائی کریں کہ 10,000 درہم کیوں دیے، اور اب یہ کسی بھی بیٹل میں کسی بھی جنگ میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے۔ یہ بہت ہی بڑا فیصلہ تھا۔ تو خالد بن ولید شام کی مسجد میں اپنی فیئرویل اسپیچ دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین کا خط آیا ہے اور انہوں نے مجھے ساری ذمہ داریوں سے معزول کر دیا ہے، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ اس وقت جب ان کی تقریر ختم ہوتی ہے، کچھ شباب، کچھ نوجوان شام کی مسجد میں ہوتے ہیں۔ محمد صلابی نے بڑے پیارے انداز سے اس کو نقل کیا ہے دلائل کے ساتھ، اور وہ نوجوان کہتے ہیں خالد بن ولید کی تقریر ختم ہونے کے بعد، خالد اب یہ فتنے کا وقت ہے۔ آپ ذرا سمجھیں اس بات کو کہ کتنی سینسٹیوٹی تھی۔ خالد بن ولید وہاں کے سپر اسٹار ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کسی وجوہات کی بنیاد پہ تم نہیں اپنی پوزیشن پر رہو گے۔ میرے آپ کے جیسا کوئی شخص ہوتا اور نوجوان ابھارنے کی کوشش کرتے تو ہم کہتے ہیں ہاں فتنے کا وقت ہے، پہلے استعمال کر لیا، جنگیں جتوا دیا، اب ہمیں ہٹا دیا، اب کچھ نہ کچھ کریں گے۔ کتنی خانہ جنگی ہو سکتی تھی، کتنی سول وار ہو سکتی تھی۔ خالد بن ولید نے وہ جملہ کہا ہے جو سب کے منہ بند ہو گئے۔ خالد بن ولید نے کہا نہیں، جب تک ابن الخطاب زندہ ہے جب تک کوئی فتنہ نہیں، اور نکل جاتے وہاں سے۔ اچھا، ایک بات مجھے بتائیں، کیا خالد بن ولید کو برا نہیں لگا ہوگا؟ ظاہر ہے لگا ہوگا، کیونکہ وہ آگے کلیئر کر رہے ہیں، آگے عمر رضی اللہ عنہ سے کہیں گے کہ مجھے برا لگا، لیکن انہوں نے کسی اور کو نہیں کہا، کیونکہ اگر اور لوگوں کو جا کے کہتے ہیں تو آرگنائزیشن تباہ ہو جاتی۔ پھر خالد بن ولید عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں، اور یہاں سے میں اپنا ٹاپک شروع کر رہا ہوں۔ خالد بن ولید عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں، سب سے پہلے تو وہ 10,000 درہم کا معاملہ کلیئر کرتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں 10,000 درہم کا کیا معاملہ ہے؟ تو کہتے ہیں سب سے پہلی چیز ہے وہ میں نے اپنے مال میں سے دیا ہے، بیت المال میں سے نہیں دیا ہے۔ بات کلیئر ہو گئی، اپنے مال میں سے انسان جس کو چاہے جو دے، اور پھر تالیف قلب کے لیے تو دینا ویسے ہی قرآن نے اجازت دی ہے کچھ فقہا کے مطابق، تو وہ بات کلیئر ہو گئی۔ خالد بن ولید از پروون انوسنٹ ناؤ۔ پھر لیکن خالد بن ولید عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات کہتے ہیں، خالد بن ولید کہتے ہیں فَبِاللَّهِ إِنَّكَ فِي أَمْرِي لِغَيْرُ مُجْمَلٍ، یا عمر تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ کیا عمر رضی اللہ عنہ کرائیں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ کتنے پیارے الفاظ کہتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا خالد واللہ انک علی لکریم و انک الی لحبیب، اے خالد تم مجھے بہت زیادہ محبوب ہو۔ پہلے سے شروعات کی، اے خالد تم مجھے بہت زیادہ محبوب ہو، یو آر مور ڈیئرر ٹو می دین اینی ون ایلس۔ اس کے بعد کہتے ہیں انی لم اعزل خالدا عن سخطۃ ولا خیانۃ، کہہ رہے خالد میں نے تمہیں اس لیے نہیں ہٹایا تھا کہ تمہارے اندر کوئی خیانت تھی، یا اس لیے نہیں ہٹایا تھا کہ مجھے تم سے نفرت تھی، بلکہ وَلَكِنَّ النَّاسَ فَخَّمُوهُ وَفُتِنُوا بِهِ، بلکہ میں نے تمہیں اس لیے معزول کیا کہ تم لوگوں کے لیے فتنہ بنتے جا رہے تھے۔ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ جیت آتی ہے تو خالد کی وجہ سے آتی ہے، خالد نہیں ہوتا تو پھر لوگوں میں جیت کا موٹیویشن نہیں ہوتی تھی۔
اور پھر آگے کہتے ہیں فَأَحْبَبْتُ أَن يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ الصَّانِعُ، اور میں چاہ رہا تھا کہ لوگوں کو بتا دوں کہ جیت آتی ہے تو اللہ کی وجہ سے آتی ہے، نہ خالد نہ عمر کی وجہ سے۔ بہت 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 ہی زبردست الفاظ ہے۔ کسی بھی قوم میں، کسی بھی اجتماعیت میں، کسی بھی جماعت میں شخصیت پرستی جب شروع ہوتی ہے تو تباہی کی طرف جاتی ہے۔ اور پھر جو الفاظ ہیں، یہاں سے ہم اپنا موضوع شروع کریں گے، آخری 5 منٹ رہ گئی ہے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ خالد بن ولید کو، اور پھر یہ بات خط لکھ کر وَكَتَبَ إِلَى الْأَمْصَارِ یہ بھجواتے ہیں، فرماتے ہیں فقط خابت امہ تعلق امرها برجل واحد۔ یہ بات ذرا لکھ لیں، میں تو چاہتا ہوں ہر مسجد میں، ہر ادارے میں، ہر اسلامک آرگنائزیشن میں، ہر سیاسی آرگنائزیشن میں بات لکھی ہوئی ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فقط خابت امہ تعلق امرها برجل واحد، کہ وہ ادارے تباہ ہو جاتے ہیں جو اپنے امور صرف ایک آدمی کے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ وہ ایک آدمی جاتا ہے، پورا ادارہ ڈوب جاتا ہے۔ چاہے آپ کوئی سیاسی چیز سوچیں، چاہے کوئی مذہبی چیز سوچیں، چاہے کوئی مسجد ہو، کوئی اور آرگنائزیشن ہو، ون مین شو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اور کبھی آپ کے دل میں مغالطہ ہے میرے تو دارالسلام مسجد جاتے ہی مسجد کولیپس کر جائے گی، تو اپنی اوقات یاد رکھیں۔ آپ خالد بن ولید جیسے بھی نہیں ہیں، اور خالد بن ولید ان کے ہائی سٹیٹس کے باوجود عمر رضی اللہ عنہ نے بھی انہیں معزول کیا تھا رضی اللہ عنہ۔ اچھا، اب ہم نے کیا سیکھا اس سے؟ بہرحال ایک چیز ذرا ذہن میں رکھے، جب ہم صحابہ کے واقعات اس طرح پڑھتے ہیں، جب خالد بن ولید کا انتقال عمر بن الخطاب کی خلافت کے اندر ہی ہوا رضی اللہ عنہ، تو جب خالد بن ولید دنیا سے جانے والے تھے تو اپنے قریب کے جو لوگ تھے ان کے بیٹھے ہوئے انہیں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ شروع میں تو مجھے برا لگا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے ریموو کیا، مجھے ہٹایا، لیکن بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ ہر ایک کے ساتھ معاملہ بالکل حق والا کرتے تھے۔ انہوں نے مثنہ کو عراق سے ہٹایا، حالانکہ انہوں نے تو پہلے اسلام قبول کیا تھا مجھ سے۔ انہوں نے اوروں کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ کیا اللہ کی رضا کے لیے، تو مجھے اندازہ ہوا کہ عمر کا ہر فیصلہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ پھر جب انتقال فرما جاتے ہیں اور مدینہ میں نیوز آتی ہے خالد بن ولید کے انتقال کی، تو عمر بن الخطاب کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوتے ہیں، مدینہ میں بنی مخزوم اور لوگ بھی رو رہے ہوتے ہیں، اور اتنا روتے ہیں کہ کچھ خواتین نوحہ کرنے لگتی ہے۔ ایک چیز شریعت میں حرام ہے کہ آپ اس طرح سین بنا کے رو رہے ہیں، شور مچا کے مٹی سر پہ ڈال رہے ہیں وغیرہ، جو کہ شریعت میں حرام ہے۔ تو کچھ لوگ عمر کے پاس آتے ہیں رضی اللہ عنہ اور کہتے ہیں امیر المومنین یہ ان کو روکیں، ان خواتین کو، کہ خالد کے انتقال پہ اس طرح روئی نوحہ کر رہی ہے۔ تو کہہ رہے دیکھو جو مٹی سر پہ ڈالنے والی بات ہے ان کو روکا جائے، لیکن رونے سے نہ روکو۔ وہ کہتے ہیں وما علیہن ان یحرقن من دموعہن علی ابی سلیمان، کہ آج ابو سلیمان کا انتقال ہوا ہے، آج خالد بن ولید کا انتقال ہوا ہے، آج تو رونے والوں کو رونا چاہیے۔ کہنے کا مقصد ہے دونوں کا دل کتنا صاف تھا ایک دوسرے کے لیے۔ اچھا، اب آتے ہیں موضوع پہ، آخری 3-4 منٹ میں 2 کام بتاؤں گا آپ کو، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کرنے کی۔ پہلی چیز ہے وہ ادارے تباہ ہو جائیں گے جو ون مین شو پہ چلیں گے، یہ ہم نے سیکھا۔ دوسری چیز ہے جب امت مسلمہ تباہی کی طرف جاتی ہے تب ان کے اندر ایک بیماری آ جاتی ہے، وہ ہے شخصیت پرستی کی، کہ وہ دین کو، دین کے پیغام کو، قرآن سنت کو پیچھے رکھے گی اور آدمیوں کو آگے لے آئے گی۔ جتنا بھی بڑا عالم، شیخ، مولانا، امام ہو، خالد بن ولید سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اس واقعے سے یہ پتہ چلا کہ سب سے بڑی چیز سنسیریٹی، لائلٹی، ڈیڈیکیشن وہ ہماری اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے، قرآن سنت کے ساتھ ہونی چاہیے، کسی فرد کے ساتھ نہیں۔ ہمیں عزت سب کی کرنی ہے، لیکن سب کے لیے ترجیحات قرآن سنت کے بعد ہوگی۔ یہ بات کلیئر ہوگی؟ اچھا، اب اس میں 2 باتیں ہیں، وہ فرض کر کے انشاءاللہ گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ پہلی چیز، اگر میں یہ سوچوں کہ میرے یہاں سے مسجد سے جاتے ہوئے مسجد یہ گھر جائے گی، مسجد کوئی سنبھال نہیں سکے گا، میں ہوں جو زبردست خطبے دے رہا ہوں، میں ہوں جو زبردست نمازیں پڑھا رہا ہوں، میں ہوں جو زبردست ادارہ چلا رہا ہوں، مسجد کا ایڈمنسٹریٹو افیئرس چلا رہا ہوں، یا ایون کہ کوئی بھی مسجد، کوئی بھی ادارہ ہو، میرے جاتے یہ تباہ ہو جائے گی، میں ہی ہوں ون مین شو، تو مجھ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ مل کے بھی خالد بن ولید کے برابر نہیں ہیں رضی اللہ عنہ۔ تو اپنے آپ کو بیوقوف نہ بنایا جائے، یہ دین چلتا رہے گا۔ ہم جب ڈائپرس میں تھے، لنگوٹ میں ڈائپرس میں تھے، تب بھی یہ دین کی خدمت ہو رہی تھی، ہمارے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی دین کی خدمت ہوتی رہے گی۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کون سا ایسا شخص ہے
اگر کوئی ایسا شخص ہوتا جس کے چلے جانے کے بعد دنیا سے دین اسلام رک جاتا تو کون ہوتا؟ اگر کوئی ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بہت سارے رسول گزرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ چلے جائے دنیا سے تو تم کیا مذہب سے منہ پھیر لو گے؟ ایک عرب شاعر کیا خوب الفاظ میں کہتا ہے لو ان الدنیا تدوم لأہلها لکان رسول اللہ حیا وباقیا، کہ اگر دنیا کسی کے جانے سے رک جاتی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. دنیا نہیں رکنی، اسلام نہیں رکنا، لوگ آئیں گے لوگ جائیں گے، اپنی لائلٹی اپنی ڈیڈیکیشن ہمیں لوگوں کے ساتھ نہیں رکھنی بلکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھنی ہے. اچھا آخری چیز، آپ لوگ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہمیں لوگوں کی عزت کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ احترام سے پیش آنا ہے، لیکن لوگوں کو تعریف کر کے اس لیول پر نہ لے جائیں کہ وہ اپنے لیے بھی فتنہ بن جائے اور دوسروں کے لیے بھی فتنہ بن جائے. اب میں خطبہ ختم کروں گا، آپ آئیں گے میرے پاس اور کہتے ہیں آصف بھائی میں نے آج تک 22 سالوں میں ایسا خطبہ نہیں سنا. یہ آپ خود بیوقوفی کر رہے ہیں اور مجھے بڑے خطرے میں ڈال رہے ہیں. اگر کہنا تو اللہ تعالیٰ قبول کرے ماشاءاللہ، میکسیمم یہ. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کیونکہ ہم لوگوں نے لوگوں کی عادتیں خراب کی ہوئی ہے اور پھر ان کی ایگو اس قدر بوسٹ کر دیتے ہیں کہ دے آر ایکچولی آن دی ورج آف سیلف ڈسٹرکشن. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک آخری بات کہہ کے انشاءاللہ ہم دوسرا خطبے کا اختتام کرتے ہیں. کل اگر آپ کو یہ اطلاع ملے کہ اس مسجد کے امام یا میرا نام آصف ہے، آصف بھائی اسلام، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین کہہ سب لوگ. کہ آپ کو کل یہ اطلاع ملے فیس بک پہ واٹس ایپ پر کہ آصف بھائی دین سے متنفر ہو گئے اور دہریے بن گئے، ملحد ہو گئے، ایتھیس ہو گئے، کرسچن ہو گئے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، پھر آمین کہیں. اگر اس وقت آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ لو بھائی فائدہ ہی کیا، مسجد کا امام ہی دین چھوڑ کے جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے دین میں ہی کوئی مسئلہ ہے. اگر یہ خیال آئے تو اس کا مطلب ہے کہ سیریس ایشو ہے آپ کے ساتھ، کیونکہ آپ کا کنیکشن میرے ساتھ نہیں ہے، آپ کا کنیکشن کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ. لوگ آئیں گے لوگ جائیں گے، علماء آئیں گے علماء جائیں گے، اسکالرس ول کم اینڈ اسکالرس ول لیو. Our dedication, our loyalty, our sincerity should be towards Allah subhanahu wa ta'ala. That's it. لوگوں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. ہاں لوگوں کا کام ہے میسیج دینا، جزاک اللہ خیر، اللہ اس کی جزا دے، لیکن کبھی بھی اپنی ڈیڈیکیشن لوگوں کے ساتھ نہ رکھیں، ورنہ وہی ہوگا جس کا اندیشہ عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں کہا. انشاءاللہ ہم عربی میں تھوڑا سا خطبہ کرتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں انشاءاللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات. فقيم الصلاة.